حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پیغمبر ہونے کے ثبوت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی دنیاوی فائدہ نہ ہونا۔ اللہ کے پیغمبر کی سچائی کو ہم دو طریقوں سے اچھی طرح جانچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پیغمبر کا اپنا کردار بے داغ ہو، اور دوسرا اس کا کوئی بھی دنیاوی نجی فائدہ نہ ہو، یہاں تک کہ کوئی آدمی بھی اس بات کی نشاندہی نہیں کر سکتا ہو کہ اس دین کی دعوت سے یہ اپنے کسی نجی فائدے کی خاطر دے رہے ہیں۔ یعنی پیغمبر دنیا کے بے غرض ہونا چاہیے۔ پیغمبر کا دنیا سے بے غرض ہونا ہی اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ ہم نے اس سیریز کے پہلے کے لیکھ میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کا پیغمبر ہونا ثابت کیا، اور آج کے لیکھ میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دعوت اور تبلیغ پر کوئی بھی دنیاوی فائدہ نہیں تھا، جس کے بعد کسی کے پاس بھی کوئی مناسب دلیل نہیں بچتی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا انکار کر سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں بالکل بے غرض تھے۔ کوئی بھی انصاف پسند شخص ایمانداری کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام نہیں لگا سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے پاپڑ اس لیے بیل رہے ہیں کہ کوئی من میں چھپا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، جبکہ اس کے الٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی خاصی تجارت چمک رہی تھی۔ اسلام کی دعوت دینے کے بعد غریبی میں مبتلا ہو گئے، قوم میں عزت کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، ہر شخص ہاتھوں ہاتھ لیتا تھا۔ اللہ کا پیغام سنانے کے بعد گالیاں اور پتھر کھا رہے ہیں، بلکہ جان تک کے لالے پڑے ہیں۔ چین سے اپنے بیوی بچوں میں ہنسی خوشی دن گزار رہے تھے۔ اللہ کا پیغام سنانے کے بعد ایک ایسی سخت کشمکش میں پڑ گئے تھے جو کسی پل چین نہیں لینے دیتی۔ اس پر اور زیادہ یہ کہ جو بات وہ لے کر اٹھے ہیں، جس کی بدولت سارا دیش دشمن ہو گیا ہے، یہاں تک کہ خود اپنے ہی بھائی بندھو خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک خود غرض آدمی کے کرنے کا کام ہے؟ خود غرض آدمی اپنی قوم اور قبیلے کی طرفداری کا علمبردار بن کر اپنی قابلیت اور جوڑ توڑ سے سرداری حاصل کرنے کی کوشش کرتا، نہ کہ وہ بات لے کر اٹھتا کہ جو صرف یہی نہیں کہ تمام قومی طرفداریوں کے خلاف ایک چیلنج ہے، بلکہ سرے سے اس چیز کی جڑ ہی کاٹ دیتی ہے جس پر عرب کے مشرک لوگوں میں اس کے قبیلے کی چودراہٹ قائم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی دنیاوی فائدہ نہ ہونا وہ دلیل ہے جس کو قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے ثبوت میں بار بار پیش کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ مومنین میں فرمایا، کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہ سب سے اچھی روزی دینے والا ہے، تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا، ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اپنا لے۔ سورہ سعد میں فرمایا، اے نبی، ان سے کہہ دو کہ میں اس پیغام پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ سورہ شورا میں فرمایا، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ نے اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور بھلے کام کیے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدا کے عذاب سے بچانے اور جنت کی خوشخبری کا حقدار بنانے کے لیے کہہ رہے تھے، اس پر وہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، اور یہی ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اسی بات کو اللہ
انکار کرنے والوں سے سوال کرتا ہے۔ اللہ نے کہا، کیا تم ان سے کوئی عذر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ سوال کا اصل اشارہ انکار کرنے والوں کی طرف ہے۔ مطلب یہ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی غرض رکھتے ہو، اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے یہ ساری دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے، تو اس سے تمہارے بھاگنے کی کم سے کم ایک معقول عقل میں آنے والی وجہ ہوتی، مگر تم خود جانتے ہو کہ وہ اپنی اس دعوت میں بالکل بے غرض ہے اور محض تمہاری بھلائی کے لیے اپنی جان کھپا رہا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم ٹھنڈے دل سے ان کی بات سننے تک کے روادار نہیں ہو؟ اس سوال میں ایک باریک اعتراض بھی ہے۔ ساری دنیا کی بناوٹی پیشواؤں اور مذہبی آستانوں کے مجابروں کی طرح عرب بھی مشرکوں کے پیشوا اور پنڈت اور مروحد کھلا مذہبی کاروبار چلا رہے تھے۔ اس پر یہ سوال ان کے سامنے رکھ دیا گیا کہ ایک طرف یہ مذہب کے ویاپاری ہیں جو اعلانیہ تم سے نظر نظاجے اور ہر مذہبی خدمت کی اجرتیں وصول کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک شخص کامل بے غرضی کے ساتھ بلکہ اپنے تجارتی کاروبار کو برباد کر کے تمہیں نہایت معقول دلیل سے دین کا سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ کھلی بے عقلی نہیں تو اور کیا ہے کہ تم اس سے بھاگتے اور اس کی طرف دوڑتے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پرانے سیرت لکھنے والے محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ نے مشہور تابعی محمد بن کعب القرظی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک قصہ نقل کیا ہے جس میں یہ بات بالکل پوری طرح واضح ہو جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے میں کوئی بھی دنیائی فائدہ نہیں تھا۔ ایک بار قریش کے کچھ سردار مسجد حرام کعبہ میں محفل جمائے بیٹھے تھے اور مسجد کے ایک دوسرے کونے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی تعداد دن پر دن بڑھتی دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ ابو سفیان کے سسر نے قریش کے سرداروں سے کہا، ساتھیو، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں اور ان کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، شاید کہ وہ ان میں سے کسی کو مان لے اور ہم بھی اس کے قبول کر لیں اور اس طرح وہ ہماری مخالفت کرنا چھوڑ دیں۔ سب موجود لوگوں نے اس سے اتفاق کیا اور عتبہ اٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف موڑے تو اس نے کہا، بھتیجے، تم اپنی قوم میں نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے سماج میں پھوٹ ڈال دی، ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرایا، قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی اور ایسی باتیں کرنے لگے جن کا مطلب یہ کہ ہم سب کے باپ دادا خدا کے انکاری اور اس کے نافرمان تھے۔ اب ذرا میری بات سنو، میں کچھ باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو، شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، آپ کہو، میں سنوں گا۔ اس نے کہا، بھتیجے، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بنا نہ کریں گے۔ اگر بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود نہیں کر سکتے تو ہم بہترین علاج کرنے والے بلاتے ہیں
اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کراتے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، آپ کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے۔ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب میری بات سنو۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فصلت کو پڑھنا شروع کیا، اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ سجدے کی آیت نمبر 38 پر پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اے ابو الولید، میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ عتبہ اٹھ کر قریش کے سرداروں کی مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا، خدا کی قسم، میں نے ایسا کلام سنا کہ کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا۔ خدا کی قسم، یہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت۔ ریفرنس: ابن حسام، حصہ 1، پیج نمبر 313-314۔ اس واقعے سے حق ستیہ پوری طرح واضح ہو کیونکہ انسان جن چیزوں کے لیے دنیا میں سب کچھ کرتا ہے وہی چیزیں 4 چیزیں ہیں: 1 دولت، 2 شہرت، 3 بادشاہت اور 4 عورت۔ اور دنیائی میں جو انسان بھی ان 4 چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا اور نہ ہی اسے ان چیزوں کی چاہ ہوتی ہے تو یہ سماج اسے پاگل کہنے لگتا ہے، اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی 4 چیزوں میں سے کسی بھی میں حامی نہیں بھری تو عتبہ بن ربیعہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم دور نہیں کر سکتے تو ہم بہترین علاج کرانے والے بلاتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کراتے ہیں۔ مکہ کے لوگوں کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت، شہرت، بادشاہت اور عورت 4 چیزوں کے پرستاؤ رکھے، لیکن محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں میں سے کسی کی بھی چاہ نہیں تھی۔ اس لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں قرآن سنایا، اور مکہ کے لوگوں کو بالکل صاف پتہ چل گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور جو کلام قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا وہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹس اور شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔